اب نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں کرک سے تشریف لائے ہوئے جاوید عمر صاحب نعت پیش کریں گے مختصر وقت میں۔ درود پاک تورا دل استقرار درم جن تیار دے زرکوا زرکرپ مرزا لائن گزار دے زرکوا زرکرپ مرزا لائن گزار دے تورا دل استقرار درم جن تیار دے زرکوا زرکرپ مرزا لائن گزار دے زرکوا زرکرپ مرزا لائن گزار دے ختم نبوت عقیدہ دا عقیدہ زما استادا ختم نبوت عقیدہ دا عقیدہ زما استادا دے وزد بلو دا حکم دے غفار دے زرکوا زرکرپ مرزا لائن گزار دے زرکوا زرکرپ مرزا لائن گزار دے ختم نبوت نہ منکر دے پہر مذہب مرزا کفر دے ختم نبوت نہ منکر دے پہر مذہب مرزا کفر دے نازل تمام زرکرپ مرزا لائن گزار دے زرکوا زرکرپ مرزا لائن گزار دے مرزا رپور تشو قدیان کے ظاہری خور گرپو جہان کے مرزا رپور تشو قدیان کے
گزار دے زرکوا زرکپ مرزا لائی گزار دے چوچے پھر خوابی کدیا نیدا دغا دشمن دے پاک نبی دا چوچے پھر خوابی کدیا نیدا دغا دشمن دے پاک نبی دا دا مسلمان مبولا ورد او قدار دے زرکوا زرکپ مرزا لائی گزار دے دفاع دے ختم نبوت ہم نامو سرے سراتا حضرت آقا دستا مشن دستا کار دے زرکوا زرکپ مرزا لائی گزار دے تورا دلاستا کر درما جنگ تیار دے زرکوا زرکپ مرزا لائی گزار دے زرکوا زرکپ مرزا لائی گزار دے سامعین محترم بیانات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ خوش نصیب مبلغین جو رات دن عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں، میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا محمد ساجد صاحب مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لیا بکھر وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ واجب القدر احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، آج کی خدمت میں ایک آیت کریمہ ایک حدیث طیبہ تلاوت کی، جس کی روشنی میں مختصراً دو باتیں عرض کروں گا۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں، ایک نبوت اور دوسرا ولایت۔ ایک ہوتا ہے کسب، ایک ہوتا ہے وہب۔ کسب کہتے ہیں اپنی کمائی کرنا، کمائی سے حاصل کرنا۔ وہب کہتے ہیں جس میں آدمی کی کمائی کا دخل نہ ہو۔ جیسے مال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مال وہ ہوتا ہے جو آدمی خود کماتا ہے، دن رات محنت مزدوری کرتا ہے، اس سے حاصل کرتا ہے۔ دوسرا مال وہ ہوتا ہے جو وراثت میں ملتا ہے، اس میں آدمی کی محنت مزدوری کا دخل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کے قرب حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں، ایک ولایت، ایک نبوت۔ ولایت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا دوست بن سکتا ہے، اپنے اعمال درست کر لے، اللہ رب العزت کی اطاعت کر لے، رحمت کائنات کی پیروی کر لے، صحابہ کرام کے طریقے پہ اپنی زندگی کو ڈھال دے، برائیوں کو چھوڑ دے، تو اللہ کا دوست بن جائے گا۔ دوسرا طریقہ نبوت ہے، اور نبوت کا دروازہ امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک نبوت اور رسالت امام الانبیاء کی پہ چلے گی۔ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، دجال، کذاب، کافر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے نبوت یہ وحی ہے، اطاعت سے نبوت نہیں مل سکتی۔ کوئی آدمی بڑا نمازی،
حاجی متقی پرہیزگار با اخلاق با کردار سب کچھ بن جائے، لیکن اس سے اس کو نبوت نہیں مل سکتی۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبوت اطاعت، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ قادیانی مرزائی یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی لعین نے امام الانبیاء کی اتنی اطاعت کی کہ اطاعت کرتے کرتے وہ اللہ کا نبی بن گیا، الیاذ باللہ۔ مرزا غلام قادیانی جو لعین، بد کردار، شرابی، ہر قسم کی برائی اس بد کردار کے اندر پائی جاتی تھی، اگر اطاعت سے نبوت ملتی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی۔ اگر خلفائے راشدین صحابہ کرام 1400 سال کے اندر کوئی اطاعت سے نبی نہیں بنا، تو قادیان کا لعین، زانی، بد کردار نبی بن سکتا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ نبوت یہ اطاعت سے نہیں ملتی۔ سامعین گرامی، تحفظ ختم نبوت ہم کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہاں پر رحمت کائنات کی عزت ناموس آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، آپ کی ختم نبوت کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے جب ہم یہاں سے واپسی جائیں، ہر مسلمان حضور کی ختم نبوت کا محافظ اور آپ کی ختم نبوت کا ورکر بن کے جائے۔ علماء کرام اپنی واعظ و تبلیغ میں، مدرسین اپنی تدریس میں، ہر طبقہ تعلیم کے ساتھی، لیکچرار، پروفیسر، ٹیچر حضرات اپنے میدان میں حضور کی ختم نبوت کی محنت کریں، نسل نو کو حضور کی ختم نبوت سے آگاہ کریں، قادیانیت کے کفر، قادیانیت کے حملوں سے نوجوان نسل کو آگاہ کریں۔ وکلاء کرام حضور کی ختم نبوت کے کیسز ان کو لڑیں، اور جو حضور کی ختم نبوت کے غداروں کے کیس ہوں خود بھی ان سے بچیں، اور دوستوں کو، دیگر وکلاء کو ان کیسز کی پیروی کرنے سے بچائیں۔ اور اس کے علاوہ ہر شعبہ کے احباب اپنے شعبے کے اندر حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں۔ ایجنسیاں، ادارے ایک بہت مضبوط نیٹ ورک ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ جیسے ہم نے حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ رکھا، ہم نے کلمہ پڑھا، انہوں نے بھی ہمارے جتنا کلمہ پڑھا، جیسے میری آپ کی ذمہ داری ہے ہم حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں، تمام اداروں کی ذمہ داری ہے وہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں۔ ملک بھر میں جہاں بھی قادیانی اسلامی شاعر کو استعمال کر رہے ہیں اور اپنی دکانوں پر، مکانوں پر اسلامی علامات استعمال کر رہے ہیں، ایجنسیوں والے احباب وہ جانتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کریں اور وہاں سے اسلامی شاعر کو ہٹوائیں، وہاں سے محفوظ کروائیں۔ اور اس کے علاوہ کلیدی عہدوں پر فائز کرنے کے لیے ہماری ایجنسیوں کا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے جو جہاں پر قادیانی پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کا غدار اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے کسی کلیدی عہدے پر فائز ہونا چاہتا ہے، میرے ایجنسیوں کے بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بے نقاب کریں اور حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اپنے پیارے محبوب کی عزت ناموس کے تحفظ کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت گلگت بلتستان کے مبلغ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب۔ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب۔ مولانا 3 منٹ ہیں، 3-4 منٹ ہیں۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل آدم بالهند واستوحش فنزل جبرائيل فنادى بالآذان الله أكبر مرتين أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين قال آدم من محمد قال جبرائيل آخر ولدك من الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستان محترم، مہمان گرامی، میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے جب سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی تحریک چلی ہے، اس تحریک سے لے کر آج تک گلگت بلتستان کا کوئی نمائندہ یہاں پر اگر آیا ہے تو بذریعہ کسی ادارے کی نسبت سے یا کسی شہر کی نسبت سے یہاں آیا ہوگا، لیکن عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے گلگت بلتستان کے اندر اپنا ایک مبلغ قائم کیا، پھر اس کے بعد وہاں سے انہوں نے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ذمہ داریاں لے رہے ہیں اور اب مزید آگے کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مجھے اور آپ سب کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند تعالیٰ نے دوستان محترم انسانی کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر ختم کر دیا۔ عقیدہ ختم نبوت دین کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ قرآن مقدس، احادیث صحیحہ اور اجماع امت سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ قرآن و سنت کی تصریحات کی روشنی میں 1400 سال سے امت محمدیہ اس عقیدے پر متفق اور متحد چلی آ رہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد مدعی نبوت کافر اور زندیق ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سب سے پہلا اجماع مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے قتل پر ہوا۔ صبح قیامت تک اس امت کی وحدت کا راز آپ علیہ السلام کی ختم نبوت میں پنہا ہے۔ دوستان محترم، نظریہ پاکستان کے خالق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وحدت اسلامی ختم نبوت سے ہی استوار ہوتی ہے۔ دوستان محترم، برطانوی سامراج کے گماشتوں نے آج سے 1 صدی قبل متحدہ ہندوستان میں اپنی استعماری اور مصلحتوں کے تحت جہاد کو حرام قرار دلانے اور مسلمانوں میں افتراق و انتشار کی تخم ریزی کرنے کے لیے اور برطانوی حکومت کو سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے اسلام کے بنیادی اور مرکزی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ایک سازش کی اور اس سازش کے تحت مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور تحریک احمدیت رکھا اور اس تحریک میں ان دعوی پر مبنی کیا۔ وہ نزول المسیح میں کہتا ہے
میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ جس طرح اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے اور اللہ کے نبیوں کو بھیجنے کے بعد ان پر وحی نازل ہوئی ہے اور وہ نبیوں پر اپنا پکا اور سچا کلام ہونے کا یقین تھا، اسی طرح مجھ پر بھی یقین ہے کہ جو اللہ مجھ پر وحی بھیجتے ہیں وہ وحی پاک اور منزہ ہے اور خطاؤں سے محفوظ ہے۔ دوستان محترم، آخر میں ایک بات عرض کر کے اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ پھر آج 2 دن سے متواتر الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں علماء کرام، معززین، شیوخ عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات عرض کر کے چلا جاتا ہوں۔ دوستان محترم، مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام روحانی خزائن رکھا، اور اس کتاب کے جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 57 کے اندر لکھتا ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم راولپنڈی سے چلے مری کی طرف، مری میں مریم کا انتقال ہو گیا، وہاں سے عیسیٰ یتیم ہو کر چلے گئے کشمیر سری نگر گلگت کی طرف۔ یہ بات قابل غور ہے۔ یہاں آئے ہوئے گلگت کے علماء کرام اور طلباء سے گزارش عرض کرتا ہوں کہ وہ اس بات کو نوٹ کریں۔ کہتے ہیں سری نگر کشمیر کی طرف گیا، اور کشمیر سری نگر کا جو علاقہ ہے وہ گلگت ہے، اور گلگت میں عیسیٰ ابن مریم کو پھانسی دی گئی، اور عیسیٰ ابن مریم ابھی وہاں پر کیا ہے؟ مدفون ہے۔ میں گلگت کے علماء، طلباء اور وکلاء آئے ہوئے حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم میں ہمارے ساتھ گلگت میں کام کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ختم نبوت کے صدقے قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم۔ اب تشریف لاتے ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت آزاد کشمیر کے مبلغ حضرت مولانا محمد عادل خورشید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلا، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حسرة علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام، لائق صد تعظیم و تکریم محترم سامعین، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ احترام کے قابل ہستیاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، جن کے اندر اللہ نے تمام کے تمام بلند اوصاف و اخلاق کو جمع فرما دیا ہے۔ امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں تمام کے تمام انبیاء کے اوصاف و اخلاق کو جمع فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے کسی ایک مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نام لے کر مخاطب نہیں کیا، بلکہ کہیں پر یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر جیسے محبت برے الفاظ، اور اسی طریقے سے سراجم منیرہ، مبشرم و نذیرہ جیسے محبت برے القابات سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے نشست و برخاست اور گفتگو کے آداب کو سکھلایا، اور ایمان والوں کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کو واجب قرار دیا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اور اس کے بعد فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ لتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر
پہلے ایمان کا ذکر ہے، پھر نبی کی تعظیم کا ذکر ہے، اس کے بعد اعمال کا ذکر ہے، جس میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان مقدم ہے، اس کے بعد نبی کی تعظیم ہے۔ نبی کی ایمان کے بغیر نبی کی تعظیم کا کوئی بھی اعتبار نہیں، اور نبی کی تعظیم کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی سے روکا کیا، بلکہ اس کے آگے بڑھتے ہوئے آپ علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو کرنے پر یہ وعید سنائی کہ تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم، اگر تم نبی کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو کرو گے، اس کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ نبی کی توہین کرنا، آپ کی گستاخی کرنا اس قدر بڑا جرم ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک گستاخ کا جب ذکر آتا ہے اور ایک گناہگار کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک گناہگار کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے گناہگار بندے، اے میرے گناہگار بندے جس نے جانوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن جب اللہ نے ایک گستاخ رسول کا ذکر کیا تو فرمایا، یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ گستاخ رسول کو اللہ نے اپنا بھی کہنا گوارا نہیں کیا۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک گناہگار قسم کا آدمی وہ تو میرا بن سکتا ہے، لیکن نبی کا گستاخ کبھی بھی میرا نہیں بن سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔